واحد پاکستان ہے دنیا کے ممالک میں جو میڈیشن کر رہا ہے اور جنگ بندی سیز فائر سے کروایا ہے، لیکن یہ جو مرحلہ ہے آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات ہوئے، انہوں نے حملہ کر دیا، تو یہ مشکل ہے۔ لیکن میرے خیال میں پاکستانی حکومت واحد پاکستانی حکومت ہے جو کوشش کر رہی ہے۔ دعا کر دیجیے خدا بہتری کی طرف لے کے جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، قابل اعتبار آدمی نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، اور نیتنیاہو بھی قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور پہلے بھی انہوں نے شکست کی ہے، خدا نہ خاصہ حملہ کیا تو پھر مار دیا۔ ایک اور بات کر دوں، یہ ہمارے جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ جس دن رابر کی شہادت ہوئی ہے اس دن سے شروع ہوئے ہیں۔ اس دن تقریباً 35 شہید ہیں، اور ہر روز پروگرام ہو رہے ہیں، ایک دن میں کئی جگہ پر، جس دن کراچی ہے اس دن ملتان بھی ہے، جہنگ میں ہے، اس کے بعد بکر میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، پشاور میں ہے، پورے ملک میں ہو رہے ہیں۔ آخری بڑا پروگرام مینار پاکستان پہ ہوگا محرم سے پہلے 2 دن۔ سینیٹر صاحب، میرا پس منظر کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نصف صدی سے زیادہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جس طرح اقتصادی پابندیاں، معاشرتی اور دیگر پابندیوں کا سامنا کیا، اور اب جو مثال قائم کر دی، ہزاروں قربانیاں دے کے شہداء نے جس طرح جوان مردی سے جرت سے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے سفارتی تعلقات یا جو ان کے ساتھ ایک فام و تفہیم کا معاملہ تھا، اس کا فقدان رہا ہے؟ یہ کوئی باقاعدہ انٹینشنلی تھا یا کوئی ایرانی حکومت کی جانب سے یا ان کے قائدین کی جانب سے برادر اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے کبھی بھی کوشش نظر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک امریکہ نے بغیرتی کی اور مڈل ایسٹ میں اور مشرق وسطیٰ میں انہی برادر اسلامی ممالک کو اسلامی ممالک کے خلاف ہی استعمال کیا۔ اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جمہوری اسلامی کی تاریخ سے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا، ٹھیک، انقلاب ہے، ان پر حملہ ہوا، سارے کیے تھے۔ اسلامی ممالک نے اپنے ملکوں کو امریکی اڈے بنانے کے لیے دے دیا، اور وہاں پر ان کے بڑے بڑے مراکز قائم کر لیے۔ تو OIC موجود ہے، وہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اسلامی ممالک کی بھی کمزوری رہی ہے کہ امریکی بلاک میں جانے کے بعد انہوں نے تباہ و بربادی کو پورے خطے کے لیے انہوں نے اس کو یقینی بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے وہ امریکی اڈے جو اپنے حفاظت نہیں کر سکے، ان کی کر سکتے تھے، وہ تو اسرائیل کی حفاظت کے لیے تھے۔ لہذا جمہوری اسلامی ایران تو ہمیشہ حفاظت کی بات کرتی ہے، اتفاق کی بات کرتی ہے۔ البتہ یہ سوال آپ کو ان کے سفیر سے پوچھنا چاہیے، وہ حفاظت کی بات کرتے ہیں، میں تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ نہیں کیا، کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ ان کے افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں، تمام ڈفرینسز کے ساتھ، ابسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ، افغانستان، عراق کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، سب ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سنٹرل ایشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ۔ لیکن جہاں پر امریکی انفلوئنس ہوتا ہے، امریکی انفلوئنس کی وجہ سے جو ممالک امریکہ کے زیر اثر پالیسیاں بناتے ہیں، وہاں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ان کی امید ہے کہ ان کے بھی جب یہ پروگرام ہوگا تو ان کے بھی نمائندے آئیں گے، شرکت کریں گے، ساری قوم شرکت کریں گے۔ دیکھیے، آج جو نا پریس کانفرنس صرف میں نے کرنی، وائلا آغا سے جواد صاحب بھی دریئے، ان کے دوست سارے یہاں موجود ہیں۔ ایک وقت میں سارے کٹھے بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرتے ہیں، کٹھے انشاءاللہ سارے کٹھے ہیں، انشاءاللہ فکر نہیں۔ دیکھیں بھائی، یہ نہ کسی سیاسی جماعت کا ہے، نہ فقط کسی ایک مذہبی ہے۔ دیکھیں، اتحاد ملت فورم ہے۔ مذہبی آدمی ہے یا سیاسی آدمی ہے، دوسرا آپ نے کنٹرڈکٹری بات کی کہ اسلام بھائی صاحب کی شہادت اس پہ ہم دکھی ہیں، آپ نے کمپیریزن کیا کہ ایسے ہے جیسے پوپ کو گاڑ دیا گیا ہو۔ یہ تو صاحب چاہتے تھے کہ جنگ اور وہ شہید امریکہ کے اگینسٹ، لیکن پوپ کو امریکہ کے بھی اگینسٹ ہے، جنگ کے بھی خلاف ہے۔ یہ کمپیریزن یہ بھی جنگ کے خلاف تھے، انہوں نے اٹیک نہیں کیا، یہ تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مذاکرات اور پر حملہ ہوا ہے۔ اور دوسرا ملت اسلام میں گلف کنٹریز کیا تھے، ایران نے ان پہ بھی اٹیک کیا، یا وہ ملت اسلام؟ یہ آپ نے وہی بات کی ہے کہ
ایران نے، آپ یہ کہو کہ ایران نے ان اڈوں پر، امریکی اڈوں پر اٹیک کیا جو گلف کنٹریز میں تھے جہاں سے ایران پر حملہ ہوا تھا. آپ یہ کہیں یہ نہ کہ گلف کنٹریز پر اٹیک ہوا ہے، ان اڈوں پر اٹیک ہوا ہے جن امریکی اڈوں سے ایران پر حملہ ہوا تھا. تو یہ تو 2-2-4 کی طرح واضح ہے کہ جب جہاں سے پر حملہ ہوگا آپ کیا کرو گے؟ کیا آپ مارتے رہو ادھر سے؟ وہ امریکہ تو نہیں جا سکتے امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، جہاں اس کے اڈے وہاں ماریں گے نا. باقی وہ بات خالی سمجھانے کے لیے تھی. ایک مثال کے طور پر ایسے ہے، بڑی شخصیت ہے، یعنی بہت بڑی مذہبی شخصیت کو آپ نے مارا ہے، خالی وہ سیاسی شخصیت نہیں تھے. یہ سمجھایا. جو نہیں پہلے بھی ہوئے اب بھی ہو گئے انشاءاللہ. پہلی بات تھوڑا ہی ہے، یہ بہت بڑا اجتماع ہوگا. وہ آپ کے دوست جو درات ہو کے چلے گئے انہیں کہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ چل رہے ہیں. وہ بیچارے بے خبر تھے نا. پورے پاکستان میں روزانہ یہ آخری پروگرام ہوا ہمارا. ٹھیک ہے، انہیں سمجھائیں کہ خبریں پڑھا کریں تاکہ چیزیں اگر بے خبری ہو تو آدمی اس کا ازالہ کر سکے. واحد پاکستان ہے دنیا کے ممالک میں جو میڈیشن کر رہا ہے اور جنگ بندی سیز فائر سے کروایا ہے. لیکن یہ جو مرحلہ ہے آسان نہیں ہے، مشکل ہے. پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات ہوئے انہوں نے حملہ کر دیا، تو یہ مشکل ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستانی حکومت واحد پاکستانی حکومت ہے جو کوشش کر رہی ہے. دعا کر دیجیے خدا بہتری کی طرف لے کے جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، قابل اعتبار آدمی نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اور نیتنیاہو بھی قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. اور پہلے بھی انہوں نے شکست کی ہے، خدا نہ خاصہ حملہ کیا تو پھر مار دیں. ایک اور بات کر دوں، یہ ہمارے جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ جس دن رابر کی شہادت ہوئی ہے اس دن سے شروع ہوئے ہیں. اس دن تقریباً 35 شہید ہیں اور ہر روز پروگرام ہو رہے ہیں. ایک دن میں کئی جگہ پر، جس دن کراچی اس دن ملتان بھی ہے، جہنگ میں ہے، اس کے بعد بکر میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، پشاور میں ہے، پورے ملک میں ہو رہے ہیں. آخری بڑا پروگرام مینار پاکستان پہ ہوگا محرم سے پہلے 2 دن. سینیٹر صاحب میرا ایک پس منظر کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نصف صدی سے زیادہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جس طرح اقتصادی پابندیاں، معاشرتی اور دیگر پابندیوں کا سامنا کیا اور اب جو مثال قائم کر دی، ہزاروں قربانیاں دے کے شہداء نے جس طرح جوان مردی سے جرت سے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے سفارتی تعلقات یا جو ان کے ساتھ ایک قوم اور خاموش تقریب کا معاملہ تھا اس کا فقدان رہا ہے؟ یہ کوئی باقاعدہ انٹینشن تھا یا کوئی ایرانی حکومت کی جانب سے یا ان کے قائدین کی جانب سے برادر اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے کبھی بھی کوشش نظر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک امریکہ نے بغیرتی کی اور مڈل ایسٹ میں اور مشرق وسطیٰ میں انہی برادر اسلامی ممالک کو اسلامی ممالک کے خلاف ہی سوال کیا. اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جمہوری اسلامی کی تاریخ ہے، اس نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا. ٹھیک، انقلاب ہے پر حملہ ہوا سارے کیے تھے. اسلامی ممالک نے اپنے ملکوں کو امریکی اڈے بنانے کے لیے دے دیا اور وہاں پر ان کے بڑے بڑے مراکز قائم کر لیے. تو OIC موجود ہے، وہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گے یہ ہمارے اسلامی ممالک کی بھی کمزوری رہی ہے کہ امریکی بلاک میں جانے کے بعد انہوں نے تباہ و بربادی کو پورے خطے کے لیے انہوں نے اس کو یقینی بنایا ہے.